کہ کل آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جب بات کر رہے تھے تو بلاول صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جو ملک کو مشکلات درپیش ہیں ہم ان مشکلات کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر بات ہو رہی ہے تو صرف عمران خان کے اوپر ہو رہی ہے، اگر بات ہو رہی ہے تو عمران خان کی بیل کے اوپر ہو رہی ہے، اگر بات ہو رہی ہے تو عمران خان کے بھاگنے کے اوپر ہو رہی ہے، اگر بات ہو رہی ہے تو عمران خان کے اوپر چھاپے کی ہو رہی ہے، اگر بات ہو رہی ہے تو عمران خان، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا 22 کروڑ عوام سے 220 ملین لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ عمران خان کی ذات ہے؟ پاکستان کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر کوئی شخص بات کرنے کا نہیں سوچ رہا۔ ہمارے مزدور کو، کسان کو، عورت کو، مرد کو، ایک عام آدمی کو، ہمارے میڈیا ورکرز کو، سیاسی کارکنان کو جو مشکلات درپیش ہیں اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، اور یہ وہ ڈسٹرکشن کی سیاست ہے، یہ وہ ڈسٹرکشن کی سیاست ہے جس کا ٹارگٹ تھا عمران خان۔ عمران خان صاحب نے 22 سال اپوزیشن میں رہ کے یہ ڈسٹرکشن کی سیاست کی، اس ڈسٹرکشن کی سوچ کو تقویت بخشی۔ جب 4 سال ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے حکومت میں آ کے اسی ڈسٹرکشن کی سوچ کو آگے بڑھایا اور چیزوں کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی، اور جب آئینی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے تحت عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا ایک آئینی طریقہ کار سے، تو انہوں نے پھر اس ڈسٹرکشن کی سیاست کو، تباہی کی سیاست کی بات کی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر سوائے میرے پارٹی کے چیئرمین کے، کوئی سیاسی لیڈر ان چیلنجز کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ اگر بات ہو رہی ہے تو عمران خان، میں عدالتوں کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ ہزاروں کی تعداد میں مقدمہ پینڈنگ ہے، التوا کا شکار ہیں، لیکن عمران خان کے کیسز کے اندر فوری کیسز کو ٹیک اپ بھی کر لیا جاتا ہے، چھٹی کے دنوں میں کیسز فائل بھی ہو جاتے ہیں اور پھر آرڈرز بھی آ جاتے ہیں۔ امپریشن یہ مل رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری ریاست سے زیادہ پاورفل ہو گیا ہے جیسے۔ میں تمام لوگوں کو، میڈیا، عدالتیں، تمام، میں کہوں گا عمران خان ایک شہری ہے، چھوڑ دیجئے اس کو اور فوکس کیجئے پاکستان کے چیلنجز کے اوپر۔ عمران خان پاکستان کا چیلنج نہیں ہے، لیکن ہاں عمران خان کی سوچ وہ پاکستان کے لیے چیلنج ہے، اور وہ سوچ ہے کہ پاکستان کے سوشل فیبرک کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس سوچ کو ہم شکست دیں، اور وہ شکست کیسے دی جائے گی؟ وہ تبھی دی جائے گی کہ جو کانکریٹ سٹیپس ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کے حوالے سے، وہ کام کیے جائیں اور میڈیا اس کو پروپیگیٹ کرے، اس کی تشہیر کرے۔ کل کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو کھاری ہیں، ہمارے جو کسان ہیں، ہماری جو ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، اس کو سپورٹ کس طریقے سے فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے اعلان نہیں کیا، ہم نے صرف وعدہ نہیں کیا، کل اس کے وعدے کی تکمیل کا دن تھا جب سندھ کے کسانوں کو، سندھ کے ہاریوں کو گندم کی کاشت کے لیے یا اور کاشت کے لیے زرعی شعبے کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ طور پر کیش ٹرانسفر، کیش سبسڈی دینے کا پروسیس سٹارٹ ہوا،
اور کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پاکستان کے وزیر خارجہ نے عملی اعتبار سے وہ کام کر کے دکھایا. 20 لاکھ گھر ہمارے صوبے میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے تباہ ہوئے. ہم نے وعدہ نہیں کیا, ہم نے اعلان نہیں کیا عمران خان کی طرح. ہم لوگوں کے ساتھ ان کی مشکل میں کھڑے رہے, ان کا ساتھ دیا, اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت وہ جو 20 لاکھ متاثرہ خاندان ہیں یا 20 لاکھ متاثرہ جو گھر ہیں اس کی مرمت کے لیے کیش ڈسبرس کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے پچھلے دنوں. اس کا بھی باضابطہ طور پر افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بلاول صاحب جو پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ مقدمہ ہمیں لوکل سطح پر بھی لڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو کیا مشکلات ہیں, کیا درپیش تھیں, اور کس طریقے سے ان کی عوامی حکومت ان معاملات کو حل کرنے کے لیے, ان کو ریلیف دینے کے لیے اپنا اپنا کام کر رہی ہے. صرف پریس کانفرنس کر کے کسی کے اوپر یہ الزام لگا کے کسی کے اوپر وہ الزام لگا کے معاملات حل نہیں ہوتے, اور یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا نام اعلان خان رکھ دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام پاکستان تحریک انتشار رکھ دیا گیا یا پاکستان تحریک عمران رکھ دیا گیا. آپ یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے ہمارے بہادر کسانوں کا, ہمارے ہاریوں کا, ہماری حکومت کا, انتظامیہ کا, کہ تاریخی بارشوں کے بعد, تباہ کاری کے بعد بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم گندم کاشت کریں گے, اور گندم کی کاشت اس لیے ضروری ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ اعلان پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوا, اور آپ نے دیکھا گندم کی کاشت بھی اب تو ماشاءاللہ کٹائی ہمارے صوبے میں سٹارٹ ہو گئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ بڑی ہارویسٹ ہمارے صوبے کے اندر انشاءاللہ اس سال ہمارے ہاریوں کسان کی بدولت آئے گی. ہمیں ان کسانوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے, عمران خان کے ایجنڈے کو نہیں جو ایجنڈا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ہے. اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں عوامی لیڈر ہوں, جب سیلاب ہوئے اس کے دور اقتدار میں وہ کہیں نہیں آیا, کسی ایک جگہ نہیں گیا. وہ ہمارے معاشرے کا غمی خوشی ایک اہم حصہ ہے, یہ کسی کے غم میں شریک نہیں ہوا. 22 کروڑ عوام کو غم میں مبتلا تو کیا لیکن کسی کے غم میں شریک نہیں ہوا. اور ابھی بھی دیکھیں کہ اپنی ذات کی خاطر, اپنے اقتدار کی خاطر, اپنی ذات اور اقتدار کی خاطر کہتے ہیں جیل بھرو, تحریک سٹارٹ کر لو, اور خود کہتے ہیں میں عدالت جاؤں گا بیل لینے کے لیے. آپ کو کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں جیل بھر دو, گرفتاریاں دے دو. غالباً 70-75 لوگوں نے گرفتاریاں دیں, پچھتائے وہ لوگ, خود عدالت سے بیل لے رہے ہیں. اگر عدالتی کارروائی کی پیروی کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور آتی ہے زمان پارک کے ان کے گھر پہ کہ ماں بدولت اے ہٹلر آپ کو عدالت بلا رہی ہے, تو سارے پی ٹی آئی کے کارکنان کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو, گھر والوں کو, بھائی اتوار کے دن ان کے ساتھ نہ بیٹھو, اپنے بچے کے ساتھ کرکٹ نہ کھیلو, اپنی بچی کے اوپر شفقت نہ کرو, اپنی بیگم کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, مت کچہری نہ کرو کسی کے ساتھ, میری حفاظت پر آ جاؤ, میرے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو جاؤ. کیا ہم اس کے غلام ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کی نفی کرنے کی ضرورت ہے, اور میں
اس لیے آپ کو کل کا جو سندھ حکومت کا کارنامہ ہے کیش سبسڈی کا، کیش سپورٹ کا، وہ کام ہے جو سندھ حکومت کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور دوسری طرف عمران خان ہے جو اپنی ذات کی پیروی کر رہا ہے۔ کچھ ہم لوگ ترقیاتی کام کر رہے ہیں، وہ تباہی کے کام کر رہے ہیں۔ ہم کنسٹرکٹیو ہیں، وہ ڈسٹرکٹیو ہے، اور قوم کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان موجودہ مشکل حالات میں، بار بار کہہ رہا ہوں، ان موجودہ مشکل حالات میں جب منحص القوم ہم سب کے اوپر پریشانی لاحق ہے، ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سوچ کی نفی کرنے کی ضرورت ہے جو سوچ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کی۔ میں بتانا چاہوں گا ان موجودہ مشکلات میں بھی، ان موجودہ مالی حالات میں بھی، جہاں بلاول صاحب ایگریکلچر سیکٹر کے اندر سبسڈی فراہم کرنے کے لیے سندھ حکومت کے معاملات کو سپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیش سبسڈی بھی دی جا رہی ہے، بے نظیر نشو نما پروگرام بھی ہے، لوگوں کی مالی معاونت بھی کی جا رہی ہے، 90 لاکھ ایسے گھرانے ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے آج اس شہر کراچی کے اندر بھی، اس کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران کے لیے، ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں عوام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں عمران کو بچاؤ، عمران کو بچاؤ، اللہ کے واسطے عمران کو بچاؤ۔ ہم پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج فلاں بس سروس کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت نے کراچی کی عوام کے لیے، حیدرآباد کی عوام کے لیے، لاڑکانہ کی عوام کے لیے، سکھر کی عوام کے لیے سٹارٹ کر دیا ہے۔ ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ملیر ایکسپریس وے کا کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا پہلا فیز اگست کے مہینے تک باضابطہ طور پر اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ ہم افتتاح کرتے ہیں کہ آپ گھروں سے نکلیں گے، آپ ٹریفک کنجیشن میں نہیں پھنسیں گے۔ ہم جوہر چورنگی پہ فلائی اوور بھی بنا رہے ہیں، انڈر پاس بھی بنا رہے ہیں۔ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑو، زمان پارک آ جاؤ، سڑکوں کو بند کر دو، مفلوج کر دو لاہور کو۔ ہم پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ گوٹ کی کند کوٹ برج جو کچے کے علاقے سے اوپر جائے گا، اس کو سندھ حکومت تعمیر کر رہی ہے، کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ پاکستان میں تباہی ہو گئی ہے۔ اس منفی فوج کی نفی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے سیاسی لیڈران پہ، حکومتوں پہ، میڈیا پہ، ہم تمام لوگوں کے اوپر اس وقت اس نا امیدی کی کیفیت کی نفی کرنا ہے، اس نا امیدی کو توڑنا ہے، اور لوگوں کو امید دلانی ہے کہ ہاں چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ یہ روز بیٹھتے ہیں اور ٹرموائل کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روپے پہ پریشر آتا ہے، معیشت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ خدا را اپنی ذات کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو نقصان نہ پہنچا۔ میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ لوگوں کو اس نا امیدی میں امید دلائیں، مل کر کام کریں، تاکہ ہم لوگوں کے اندر وہ امید اجاگر کر سکیں کہ عمران خان کی تمام سازشوں کے باوجود یہ ملک قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم و دائم ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 10 مارچ سے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہ دھرنا غیر معینہ مدت تک مطالبات کی تسلیم ہونے تک جاری رہے گا۔ آپ لوگوں نے ان کا مینڈیٹ کیوں چوری کیا؟ وہ بہت دہائیاں دے رہا ہے پیپلز پارٹی کو، میئر بننے کی، کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے میئر بننے میں؟ حافظ میئر نعیم الرحمان صاحب میرے بڑے ہیں، دوست ہیں۔ نام میں تو میں نے کہا ہے نا، نادرہ میں ان کے نام میں شامل کرا دیتے ہیں تاکہ ان کی یہ جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ دیکھیں، میں تو ابھی بھی ابتدائیہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ دھرنے کی سیاست سے
ڈسٹرکشن کی سیاست سے تو مسائل حل نہیں ہو سکتے نا. اپنی ذات کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے سے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. لوگوں کے مسائل تو تب حل ہوں گے جب کام کیا جائے گا. اور میں نے جہاں اس عمران خان کی سوچ کی نفی کرنے کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کام گنوائے کہ ان موجودہ مشکل حالات میں بھی جو حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کام سے ریلیٹڈ, وہ کام آج بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں. نعیم الرحمان صاحب آج بھی وہ نا امیدی بیچ رہے ہیں لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ سٹی کاؤنسل کے اندر آ بھی جائیں گے نا, اس کے بعد بھی وہ لوگوں کو نا امیدی ہی بیچیں گے. شہریوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا انٹرسٹ نا امیدی ہے یا امید ہے, ان کا انٹرسٹ کام ہے یا ناکامی ہے. میں سمجھتا ہوں شہری امید کی طرف جائیں گے, کام کی طرف جائیں گے, جس طرح شہریوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کانفیڈنس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن بھرپور طریقے سے پورا اترے گا, اور شہر کے اندر بہتری کا سفر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سٹارٹ کیا وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان کسی بھی جگہ نہیں پہنچا, کل اعتراض یہ کہ وہ اپنی جگہ پر بھی نہیں پہنچا. وہ ایک شعر ہے, ظالم ڈر کے بھاگ رہا ہے, جیت ہمارا مستقبل ہے. ظالم ڈر کے بھاگ رہا ہے, جیت ہمارا مستقبل ہے. عمران خان وہ ظالم ہے, وہ جابر ہے. دیکھیں نا, جو لوگ کہتے ہیں تم گرفتار ہو جاؤ اور خود غائب ہو جاتے ہیں. بیچارے شاہ محمود قریشی کو اس نے جیل بھیج دیا, بیچارے کو کپڑے خود دھونے پڑے. مجھے حیرت ہوتی ہے, فواد چودھری صاحب کا میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا اور وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو گرفتاریاں ہوئیں وہ قانون کے مطابق ہو رہی تھیں. کیا رانا ثناء اللہ صاحب کو منشیات کے کیس میں گرفتار کرنا درست فیصلہ تھا جو ثابت نہیں ہوا؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو وہ کرپشن کے الزام جو پتہ نہیں کتنے سال سے چل رہے ہیں, الزام ثابت کیے بغیر گرفتار کرنا درست فیصلہ تھا, جمہوری فیصلہ تھا؟ کیا محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو اس لیے کہ وہ آصف زرداری صاحب کی بہن ہیں, بلاول صاحب کی پھپھی ہیں, ایک سیاسی کارکن ہیں, صرف الزام کے اوپر بغیر کوئی جرم ثابت کیے اس ماں کو, اس بہن کو, اس پھپھی کو گرفتار کرنا, اڈیالہ جیل میں رکھنا درست چیز تھی؟ کیا اور سیاسی لیڈران بے شمار, آغا سراج درانی صاحب جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے, ان کو اسلام آباد سے گرفتار کرنا ایک الزام کے بیسس کے اوپر, کیا وہ درست چیز تھی؟ اپنے دور میں جھوٹے کیسز بنائے, اپنے دور میں سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے, اور آج وہ لوگ جو عدالتوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, ان کے خلاف اگر کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی شہدا ہیں. خدارہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیزیں ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, اداروں کا احترام کرنا چاہیے, اور یہ جو کردار کشی کی سیاست ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں کنسٹرکٹیو چیزوں کے اوپر آئیں چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کریں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ الیکشن نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کو, معیشت کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ ہے پولیٹیکل سرٹنٹی ہے, اکنامک سرٹنٹی ہے. آئیے اس کے اوپر بیٹھ کر بات کیجئے. کوئی شخص اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر شخص صرف یہی بات کرتا ہے عمران خان عمران خان. وہ چھوڑیے عمران خان کو اس کے گھر والے نہیں پوچھتے. یہ وہ آدمی, ہمیں پتہ ہونا چاہیے میرا آپ کا سب کچھ اس ملک میں ہے. آپ کے بچے, میرے بچے, ہمارے گھر والے, خاندان, رفقا اسی ملک میں, اسی مٹی میں موجود ہیں. اس کا کوئی نہیں ہے یہاں پہ, اس کے بچے اس کے ساتھ نہیں ہیں. خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس آدمی کو. تو خدا را اس سوچ کی نفی کریں, اس سوچ کی نفی کریں. اچھا یہ بتا دیجیے گا سر, اچھا میں تصحیح کر دوں, میرے دور میں کام سٹارٹ ہوا, کام کمپلیٹ نہیں ہوا.
ہم نے روڈ کارپیٹنگ سٹارٹ کی تھی لیکن ہم نے پھر کام روک دیا تھا بیکاز اس کی ڈرین کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. تو یہ میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کی نفی کرنا چاہوں گا کہ میرے دور میں کام ختم نہیں ہوا تھا. میرے دور میں نے اس کی سولوشن سٹارٹ کی, اور آپ شاید اگر تنقید نہیں, کرٹیسزم نہیں, کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ جائیں گے تو ہفتے کی رات کو وہاں پر پھر ڈرین کے اوپر کام سٹارٹ ہم نے کر دیا. میں آج اس وقت ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں, لیکن چونکہ میرا شہر ہے, ہم سب کا شہر ہے, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. ہفتے کے روز جو ایک سائڈ کی ڈرین رہ گئی تھی اس کا بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے. وہ ڈرین سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کے بعد کارپیٹنگ کر دی جائے گی. مجھے اندازہ ہے لوگوں کو تکلیف ہے, بہت پریشانی ہے. جہانگیر روڈ کا برا حال ہے, لیکن وہ جہانگیر روڈ کو نعیم الرحمان صاحب حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. اس کو آج بھی اقتدار میں ہوں نہ ہوں, کے ایم سی میں ہوں نہ ہوں, آج بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا اور انشاءاللہ وہ حل ہوگا. سر یہ بتا دیں کہ آپ کی باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان کو عدلیہ کی طرف سے تعاون مل رہا ہے, یا ابھی تک عدلیہ کا وہ لاڈلا بنا ہوا ہے, لیکن دوسری طرف حکومت آپ کی ہے, پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہو, عمران خان یہی بیٹا ہے, کس طرح عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح ججز کی تعیناتی ہے, یا دو نوٹس کو چیف جسٹس لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے, یہ سب کچھ آپ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایک جج نے اس کی گرفتاری کا نوٹس جاری کر دیا, آپ لوگ گرفتار نہیں کر سکے, تو لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت خود منزل ہے. تو مطلب یہ اچھا, میں آپ کی بھی ذمہ داری. آپ نے بڑا سوال آبجیکشنیبل پوچھا کہ عدلیہ کو آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر عدلیہ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. عدلیہ ایک بڑا قابل احترام اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور عدلیہ کو اپنے فیصلوں سے یہ شو کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے وہ 22 کروڑ عوام سب کی سب اتنی قابل احترام ہے. تو یہ ہمیں بالکل اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں, لیکن عمران خان کی ذات کی خاطر عدالتیں چھٹی کے دن بھی کھل جاتی ہیں, ان کو ریلیف مل جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر عدالت کو ضرور سوچنا چاہیے. جو دوسرے آپ نے بات کی تھی گرفتار نہ کرنے والی یا گرفتاری میں ناکام ہونے والی, یہ بھی بڑی خطرناک سوچ ہے. اور وہ اس لیے کہ اگر طاقت کی بنیاد پر معاشرے چلنے شروع ہوئے تو معاشرے تباہی کی طرف جائیں گے. مہذب معاشرے قانون کے مطابق چلتے ہیں, آئین کے مطابق چلتے ہیں, ضمیر کے مطابق نہیں چلتے, کیونکہ ضمیر تبدیل ہوتا رہتا ہے. قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی شخص کو یہ حق دے دیا کہ تم اپنے گھر کے باہر, اپنے دفتر کے باہر 1000 بندہ جمع کر دو, 2000 بندہ جمع کر دو, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو روک دو اپنی کارروائی سے, تو یہ بڑا برا اگزامپل سیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد جو طاقتور ہوگا نا وہ کہے گا مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک عمل ہے. آپ کے سامنے آصف زرداری صاحب کو بھی عدالتی آرڈر کے بعد گرفتار کرنے آئے تھے نا. ہم بھی چاہتے کارکنان کو باہر کھڑا کر دیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا, آپ کے ٹی وی چینل نے دکھایا کہ آصف زرداری صاحب نے ایک طرف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا, ایک طرف اپنے صاحبزادے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور خود گرفتاری دی. یہ وہ لوگ ہیں جو رسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں, جو رسپیکٹڈ ہوتے ہیں. عمران خان نے بدقسمتی کے ساتھ یہی تباہی ہمارے معاشرے میں کریٹ کی ہے. کل کو تو جتنے دھاڑیل بیٹھے ہیں وہ کہیں گے ہم بہت طاقتور ہیں, کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہمیں, تو ہم گھٹنے ٹیک دیں گے ان کے سامنے. یہ سوچ کی نفی کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان پاکستان کے آئین سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا, پاکستان کے قانون سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا, پاکستان کے آئینی قانونی اداروں سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا. یہ بتا دیجیے گا, خان صاحب کی ایک خواہش ہے, 2 خواہشیں. ایک خواہش ہے کہ پرانے والے آرمی چیف کو کورٹ مارشل کرو, اور دوسرے والے سے ملنے کی خواہش ہے نئے والے سے. کیا کریں؟ اللہ کے نام پہ ملوا دے بابا. بار بار خان صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی خاطر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں, جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ان سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کریں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ماضی میں جو لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے آج عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ محسن کش آدمی ہے. جن جن لوگوں نے اس کے اوپر احسان کیا, اس نے اس احسان کا بدلہ بے وفائی کے ساتھ کیا, بے حرمتی کے ساتھ کیا.
یہاں تک کہ جو پاکستان کی عوام نے تھوڑے بہت ووٹ دیے تھے، ووٹ حاصل کرنے کے بعد بھی اس آدمی نے کوئی وفا ان لوگوں کے سامنے نہیں دکھائی. یہ بنیادی طور پر محسن کش انسان دشمن آدمی ہے. حافظ میر نعیم الرحمان. پیپلز پارٹی کا جیالہ بننے کا خواب چلیں پتہ چل جائے کچھ عرصے بعد. لیکن یہ کہ آپ میری پریس کانفرنس لا کے دیکھیے گا، میں نے 15 جنوری سے پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی. حالانکہ میں شیخ رشید نہیں ہوں، لیکن میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب اس معاملے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 15 جنوری کے بعد وہ دھاندلی کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے، اور اگر کچھ عہدہ مل بھی گیا نا ان کو، تو اس کے بعد اگلی پریس کانفرنس ہوگی. میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، میں کام ہی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں اس سوچ کی نفی کریں، چھوڑیں اس کو، کام پر فوکس کریں. پیپلز پارٹی تو آج بھی کام کری اور کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ کام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ان کا دھرنوں کا سلسلہ میرے خیال میں اسی طریقے سے جاری رہے گا. اگر یہ مکمل سلسلہ جاری رہا ہے 2-4 روز تو آپ کا 2-4 روز کے اندر کیسے ہوگا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت کا بڑا واضح موقف ہے پچھلے سینسس کے بارے میں کہ وہ شفاف طریقے سے نہیں ہوئے، اور پیپلز پارٹی نے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے، ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس معاملے کو CCI نے بھی اٹھایا تھا اور پارلیمان میں بھی اٹھایا تھا، اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ معاملہ اب کی بات شفاف طریقے سے کیا جائے گا. تو اگر شفافیت کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ہو، سندھ حکومت ہو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ہمارا بنیادی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہیڈ کاؤنٹ جو ہے اس صوبے کا، اس کو انڈرمائن نہیں ہونا چاہیے، اس کو انڈر رپورٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو جینون آبادی ہے ہمارے صوبے کی، بلوچستان کی، پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، وہ جینون آبادی سینسس کے اندر کنوے ہونی چاہیے. ایک تو قانونی عدالتی احکامات پر عمل نہ کروانا، جیسے کہ عمران خان کی گرفتاری تھی نہیں ہو سکی، اس پولیس آفیسر کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے عدالتی طور پر؟ اور اگر وہ پولیس آفیسر جو کہ SP تھے، وہ اگر چیف جسٹس کے داماد ہوں تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی قانونی بنے گی یا عدالت پہ لحاظ کرے گی؟ دوسرا کہ کچے کے علاقے میں جو ڈاکو ہے وہ آپ کے سر کا درد بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اس میں، تو آرمی کو لے آئیں آپریشن کروانے لیں، کیونکہ وہاں دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے. مان لیں کہ ہم فیل ہو گئے اور آرمی کو لے آئیں، جان چھوڑائیں اس مسئلے پہ. اچھا، جو پہلا آپ نے سوال کیا کہ اس افسر کے خلاف کنٹیمپٹ لگے گی نہیں لگے گی، اس افسر نے تو اپنا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے کار خیر میں یا اس کے کار سرکار میں مداخلت جن لوگوں نے کرنے کی کوشش کی اور کامیابی کے ساتھ کوشش کی، میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اونس عدالت کے اوپر ہے کہ عدالت تو کنٹیمپٹ کے اوپر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی ہے، تو یہ تو گھر بیٹھا ہوا آدمی ہے، تو اس گھر بیٹھے ہوئے آدمی کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ جو فیئر آف لا ہے وہ ایکچولی لوگوں کے دماغوں میں آئے. ابھی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں عمران خان کے اوپر کوئی قانون اطلاق نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس بات کی نفی کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے کچے کے علاقے میں آپریشن کی بات کی، یہی پولیس ہے، یہی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس نے ماضی کے اندر کامیابی کے ساتھ آپریشن کر کے امن و امان کی سچویشن کو یقینی بنایا تھا. ابھی بھی کچھ مشکلات اور چیلنجز ہمیں درپیش ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماضی میں بھی یہ معاملہ نہ میڈیا نے حل کیا، نہ سیاسی کارکنان نے حل کیا، یہ ہمارے بہادر پولیس اہلکاروں نے، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے کیا. اور میں آج ہی پر امید ہوں کہ اس معاملے کے اوپر ہماری پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آج صبح بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اس حوالے سے ایک بریفنگ دی تھی IG صاحب سے، پولیس حکام سے، اور ہم فوکسڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں کہ جس طرح پہلے آپریشن کر کے ان تمام چیزوں کو ہم نے نیست و نابود کیا تھا، ایک بار پھر